حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، قربانی اور سچائی کی ایک ایسی عظیم داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب دنیا میں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے، حالانکہ وہ خود انسانوں کے بنائے ہوئے پتھر کے مجسمے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو سچ کی تلاش میں ایک روشن دل اور پاکیزہ فطرت رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ کائنات کس نے بنائی؟ ایک رات انہوں نے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور سوچا کہ شاید یہی میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر سورج کو، مگر جب وہ بھی ڈوب گئے تو انہوں نے اعلان کیا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے توحید کو پہچانا اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو سمجھانے کی کوشش کی جو خود بت تراشنے والا تھا۔ انہوں نے نہایت محبت سے کہا ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ کوئی فائدہ دیتی ہے؟ دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑیں تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کی۔ پھر انہوں نے اپنی پوری قوم کو سمجھایا مگر وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہے۔ ایک دن جب پوری قوم ایک میلے میں گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام چھوٹے بت توڑ ڈالے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے سے بھر گئے اور پوچھا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، تم اس سے پوچھ لو۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ضد اور تکبر میں آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ چنانچہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی اور وہ بالکل محفوظ باہر نکل آئے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس نے سچائی کو واضح کر دیا، مگر پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی۔ ان کی زندگی مسلسل آزمائشوں سے بھری رہی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان، لیکن یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے بغیر کسی شک کے اس پر عمل کیا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، تب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے چھری چلانی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کو قبول کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کی قربانی ہوئی۔ یہ واقعہ آج بھی عید الاضحیٰ کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ اب باری ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا مقام عطا فرمایا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز زندگی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش کبھی نہ چھوڑو، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، مشکل حالات میں بھی صبر کرو اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔